مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بہت گرم کھانا کھانا، روٹی بہت گرم ہے، وہ روٹی گرم کھانا، سالن گرم ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے، یعنی لوگ 1 منٹ 2 کر پا رہے کہ روٹی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے اور ٹھنڈی روٹی وہ کھائے، ادھر بہرحال تنور سے نکلتی ہے اور ادھر سے اس کے منہ میں چلی جاتی ہے، اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی فرصت، تھوڑا وقت گزر جائے اور پھر استعمال کریں۔ اور بہت سارے مکروہات ہیں جو ہمارے اور اس معاشرے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو مکروہ عمل ہے جس کی انہوں نے مثال دی ہے، اور کھانے کو پھونکے مارنا۔ مثال کے طور پر چائے گرم ہے تو اس کو پھونکے مار رہے ہیں، بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، سوپ ہے وہ گرم ہے، اس کو پھونک کے ذریعے سے ماں ٹھنڈا کر رہی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پھونک نہ دو، 2 منٹ رکھو اور وہ طبیعی طور پر جب کچھ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اس غذا کو دیجئے، اور وہ سوپ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ بچے کو کھلا دیجئے۔ اور بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں، مثلا بہت سارے جانوروں کا گوشت کھانا مکروہ ہے، یہ بھی مکروہات میں آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستحب کام کو انجام نہ دے تو اللہ کی جانب سے اسے کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی پاداش ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ تبارک و تعالی مکروہات سے پرہیز کرنے والے شخص کے لیے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر جو مکروہ فعل انجام دیتا ہے تو کیا اللہ عذاب دے گا؟ یہی تو فرق ہے۔ اصلاً افسوس سے یہ پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان احکام خمسہ میں کچھ تمہیز نہ ہونے کے سبب بہت ساری مشکلات معاشرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، واجبات انہی کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے محرمات حقیقت میں ان مکروہات کے کثرت انجام کی وجہ سے محرمات میں انسان پڑ جاتا ہے۔ لہذا جب یہ احکام کے بارے میں ان کی سرحد جو معین ہے انہی کو اگر اسی طرح انسان دیکھے اور اس کے مطابق عمل انجام دے تو یقیناً مطیع پروردگار کہلائے گا۔ تو بس مکروہ کام کرنے پر اللہ کی جانب سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مباح کہتے ہیں کہ وہ کام، ہر وہ کام کہ جس کا انجام دینا اور نہ دینا اسلام کی نظر میں برابر ہو، ایسے عمل کو مباح کہتے ہیں۔ مباح عمل پر ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مباح کام کرتا ہے تو اس پر ثواب ہے؟ کہتے نہیں۔ اگر کوئی مباح کو انجام نہیں دیتا تو کہتے ہیں پھر بھی اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ بس مباح کام کے لیے نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی ہے، 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک تو راستہ چلنا، راہ رفتن، فارسی میں مثال ہے ان کی۔ دوسری مثال ہے ونشستن، بیٹھنا۔ تو یہ بیٹھنا انسان کے لیے مباح ہے، یعنی ایک شخص، اب اس کے لیے بعض اوقات مثال پانی پینا یہ بھی ایک مباح عمل ہے، یعنی جب ضرورت ہے، ایسی ضرورت کہ اگر پانی نہ پیے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس وقت پانی پینا واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اور ضرورت سے زیادہ پینا کہ اگر ایک قطرہ بھی زیادہ پیے گا تو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، تو وہ ایک قطرہ زیادہ پینا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اگر ایسی سچویشن نہ ہو تو یہ مباح ہو جائے گا۔ مثال رات کے وقت پانی بیٹھ کر پینا مستحب ہے اور کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے، لہذا یہی پانی پینا ہے، لیکن احکام خمسہ اس پہ مترتب ہو رہے ہیں۔
ہے پانی پینا، غصبی پانی ہے، کسی دوسرے کا ہے، وہ پی رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ بس پانی پینا ایک عمل ہے کہ جس پر احکام خمسہ مترتب ہو سکتے ہیں حالات کے بدلنے سے۔ یہی پانی پینا ایک مرتبہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب انسان نہ پینے کی صورت میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہی پانی پینا غصبی ہو یا تو حرام ہو جاتا ہے، یا زیادہ پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں خرابی ہو جائے، ہاضمے میں خرابی ہو جائے، اس کی صحت کے لیے مضر ہو، اور ایک قطرے یا ایک گھونٹ کے پینے سے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے، تو اس طرح کا پانی پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اور رات کے وقت بیٹھ کر پیے تو یہی پانی اپنا پانی ہے، مستحب ہے اس کے لیے، اور یہی پانی رات کے وقت کھڑے ہو کر پیتا ہے تو مکروہ ہے اس کے لیے، اور اگر یہ صورتیں نہ ہو تو یہ پانی پینا مستحب ہے، یہ پانی پینا مباح ہے اس کے لیے۔ لہذا مباح کی بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں، دو مثالیں نے ذکر کی ہیں۔ تو سوال اب یہ ہوتا ہے کہ جو احکام ضرورت کے ہیں، روزمرہ کے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ کہتے ہیں اسلام میں حکم یہ ہے کہ جاؤ سیکھو ایسے اعمال کا جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ان روزمرہ کے مسائل کو حفظ کرنا، حفظ سے مراد وہی ہے آموزش اور تعلیم دیکھنا ان کی، اور یاد کرنا، سیکھنا اس کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے، تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جو ان کی ضرورت کے احکام اور مسائل ہیں ان کو سیکھیں تاکہ وہ اپنے وظائف پر عمل کر سکیں، چونکہ اس وقت انسان اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا، اپنے وظائف پر عمل کرے گا، احکام پر عمل کرے گا جب وہ جانتا ہوگا۔ لہذا علم مقدم ہے، اور بہت ساری قرآنی آیات میں بھی استعمال ہوا ہے کہ علم کو مقدم کیا گیا ہے۔ بہرحال علم عقلی طور پر ان سے مقدم ہے۔ اگر کوئی بھی آیت کریمہ نہ ہو، اگر کوئی بھی حدیث نہ ہو، کوئی بھی معصوم کا فرمان نہ ہو، تو بھی دلیل عقل ہمیں یہ بتا رہی ہے، عقل کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم مقدم ہے ان چیزوں پر۔ لہذا جب علم ہوگا تو ہم اپنے وظائف پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اگر علم ہی نہیں ہے تو نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شرافت مندانہ زندگی جو ہے، عزت والی زندگی بھی انسان اسی وقت گزار سکتا ہے کہ جب ان مسائل اور احکام سے واقف ہو اور ان پر عمل پیرا ہو۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ شرافت مندانہ زندگی اور انسانی معاشرہ وہ اس وقت قائم کر سکتے ہیں جب ان مسائل سے آگاہ ہوں گے اور ان مسائل کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، عامل ہوں گے اس پر۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام اس وقت نافذ ہو سکتا ہے جب آپ اس نظام سے واقف ہوں اور اس نظام پر عمل کریں۔ تو اب یہاں سے مقدمہ ہے کہ بھائی دیکھیے قرآن کریم میں کیا، قرآن کریم میں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ جمیعاً، کافہ یعنی سب کے سب تو نہیں جا سکتے۔ تو جب سب نہیں جا سکتے، سب کے لیے محال ہے، کیونکہ سب پوری زندگی یعنی پورے تمام امور چھوڑ کر سب کے سب جائیں تو یہ عقلاً محال ہو جائے گا۔ سب کے ساتھ مثلا دوسرے ملک چلے جائیں، تمام ملک خالی کر کے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہر جو مرد لازم ہے، بہت ساری مشکلاتیں پیش آ جائیں گی۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے ایک گروہ جب جائے گا، جب ایک گروہ جائے گا تو یہ یہی کہنا چاہتے ہیں
چونکہ تمام لوگ تو نہیں یہ صلاحیت رکھتے کہ منابع سے اور ان ادلہ سے احکام شرعیہ کو خود سمجھ لیں اور خود جا کر تعلیم حاصل کریں، اور وہ تخصص اور مہارت ان کو حاصل نہیں ہے. تو چونکہ ایسے ہے بس لازم ہے عمل تو کرنا ہے نا اسلام کے احکامات پر. ٹھیک ہے، خود نہیں جا سکتا، اس کے لیے میسر نہیں ہے، تو ایک گروہ جاتا ہے، وہی گروہ آ کر جب تعلیم بتاتا ہے، جب احکام کی بات کرتا ہے، وہ جب حکم الہی کو بتاتا ہے، وہ شخص جو تمام ایک مرتبہ ناقل حکم ہوتا ہے، ایک مرتبہ مستخرج حکم، مستنبت حکم ہے، مرجع تقلید اور مجتہد مستنبت حکم ہوتے ہیں. حکم الہی کو اپنی طرف سے وہ ذاتی رائے سے نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کو انہی ادلہ سے استخراج کرتے ہیں. جس طرح ایک شخص غواص سمندر میں غواصی کر کے جواہرات کو نکالتا ہے، بعین ہی احکام شرعیہ کو مجتہد فقیہ جامع شرائط استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، غواصی کرتا ہے در واقع. بس جب وہ بتائے، خود آپ سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اسی کی بات کو مان لیں، یا نہیں دو شخص آ کر اسی کی بات کو نقل کر رہے ہیں، یا اس کی کتاب ہے اس میں دیکھ رہے ہیں، تو بس آپ عمل کر سکتے ہیں. لذا عمل کرنا مقصود ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تمام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو استنباط کریں اور مصادر اور منابع سے، اور تخصص لازم ان کو ہو، لیکن یہ چیز میسر ہے بہت محدود افراد کے لیے کہ وہ جا کر احکام الہی کو سیکھیں، احکام الہی کو استنباط کریں، استخراج کریں. تو ضروری ہے کہ یہ شخص، اور یہاں وہی حکم عقلی کہ جاہل کے لیے ضروری ہے کہ عالم کی طرف رجوع کرے، اور ہر فن میں یہ ایک حکم عقلی ہے، ہر فن میں اہل فن سے رجوع کرنا چاہیے. لہذا اگر کوئی فقیہ ہے تو فقہی مسائل میں فقیہ کی طرف رجوع کریں. وہ ایک شخص جو ذاکر ہے اسی کی طرف مسائل فقہی میں رجوع کرنا صحیح نہیں ہے، یا ایک شخص جو کسان ہے اسی کی طرف رجوع کرے، یہ صحیح نہیں. چونکہ کسان سے جو مسائل مربوط ہیں زراعت کے، تو اس سے اسی امور کے متعلق بحث کی جائے، اسی کے متعلق پوچھا جائے تو وہ بتا دے گا. ڈاکٹر سے وہ مسائل جو انجینئرنگ کے ہیں وہ نہ پوچھیں آپ، ڈاکٹر سے جو یہ میڈیکل کے مسائل ہیں وہ آپ ڈسکس کریں. لذا ہر فن میں جو شخص بھی مہارت رکھتا ہے دوسروں کے لیے ضروری ہے وہ اسی کی طرف رجوع کریں، اور یہی اسلام بھی چاہتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے. پس اجتہاد نمبر اول ہے کہ خود جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو دوسرے نمبر پر دوسرا آپ کے لیے نسخہ یہ ہے اسلام کی جانب سے. بس اسلام نے در واقع 3 نسخے ایجاد کیے ہیں احکام شرعی پر عمل کرنے کے لیے. کہ پہلے تو پہچانے احکام شرعی کون سے ہیں. پہلا نسخہ یہ ہے کہ جاؤ خود مجتہد بن جاؤ. چونکہ خود لوگ مجتہد نہیں بن سکتے تو جاؤ ایسے کی تقلید کرو، ایسے کی بات مانو کہ جو صاحب نظر ہو، جو فقیہ ہے، اہل بیت عصمت و طہارت ہو، اس کی طرف جاؤ. اگر آپ تقلید بھی نہیں کرتے، اجتہاد کے درجے پر بھی فائز نہیں ہیں، تو احتیاط پر عمل کرو. یہی مسائل ہیں جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. کہ اب یہ ہے کہ مجتہد اور فقیہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم بعد میں بیان کریں گے. اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں آخر میں کہ لفظ مجتہد روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اسی معنی یہ اصطلاحی میں جو آج ہے استعمال نہیں ہوا. جب بھی لفظ مجتہد استعمال ہوا ہے روایات اہل بیت عصمت و طہارت میں تو وہ اس لغوی معنی میں ہوا ہے. ہاں عالم
عالم لفظ استعمال ہوا ہے, فقیہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور بعض تو یہ فرماتے ہیں بعض بزرگان کہ اصل لفظ فقیہ بھی اسی معنی میں استعمال نہیں ہوا. ہاں لفظ فقیہ جب استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِلنَّفْسِهِ وَحَافِظًا لِدِينِهِ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَالِدُوهُ. تقلید کے لیے بہترین دلیل یہ وہ دلیل عقل سب سے پہلے یہ فرمان معصوم اسی دلیل عقل کی رہنمائی اور رہبری اور ارشاد ہے, ارشاد الی العقل. اس روایت میں شاید مثال اس روایت میں بھی لفظ من الفقہاء یحتمل کہ یہی فقیہ ہوں اور یحتمل کہ نہ عالم ہو علماء میں سے جو یہ صفات رکھتا ہو کہ ایک سائنا لنفسہ یعنی اپنے نفس کا عبد نہ ہو, عبد خدا ہو, اپنے نفس کی ہوائے نفس کی مخالفت کرے, اپنے آپ کو بچائے مخالفت سے, مخالفت امر مولا سے, مطیعا لامر مولا اور اپنے آقا اور مولا جو کہ اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم اور اہل بیت عصمت و طہارت ہیں, یہ مولا ہیں سب, ان کے اوامر اور نواہی کو غور سے سنے اور اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے دوری اختیار کرے. اور حافظا لدینہ اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. ایسے نہ ہو کہ دین کو اس طرح پیش کرے کہ دین کی اساس اور بنیاد ہلنے لگ جائے یا دفاع نہ کر پائے دوسرے مذاہب کے مقابل میں. لہذا حافظ خود دین پر عمل پیرا ہونا بھی حافظ لدین ہی کا ایک معنی ہے, اور نظریاتی اعتبار سے بھی قوی ہونا چاہیے تاکہ دشمنان اسلام اور دشمنان دین کے مقابل میں دین کو صحیح پیش کرے, دین کو تحریف ہونے سے بچا دے. اور انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے التماس دعا کہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آئندہ جلسہ اور آنے والی بحث جو ہماری ہوگی وہ مجتہد اور فقیہ کی اصطلاح اور اس کے معنی اور فقیہ کی صفات اور اس کی خصوصیات کون سی اس کے بارے میں ہوگی. اور انہی الفاظ کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.